الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم. برادران عزیز، جیسے آپ سب سامان سنبھال رہے تھے کہ ہم نے محرم الحرام کے مناسبت سے اہل بیت اطہار کے سیرت طیبہ کے چند گوشوں کو سنا، اور پھر جو اہل بیت اطہار پر مظالم اٹھائے گئے ان کے بھی چند نقوش کو جاننے کی سعادت حاصل کی۔ اب ہم اپنے عنوان کی طرف واپس ہوتے ہیں، جو ہمارا تسلسل جاری ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی گوشوں کو جان رہے ہیں اور تسلسل سے سن رہے ہیں۔ ہم نے جانا تھا کہ سرور کائنات نے تبلیغ کی آغاز کیا، اسلام کے پیغام کو عام کیا اور لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ وہی لوگ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کہتے تھے، اپنے فیصلے جس کے ہاتھوں سے کرواتے تھے اور حضور پاک کی ہر بات کو مانتے تھے، لیکن جب سرور کائنات نے اللہ کی وحدانیت کی طرف ان کو بلایا، معبودان باطل سے کٹ کر اللہ سے جڑنے کے لیے ان کو حضور پاک نے دعوت دی، چند ہی لوگ حضور کے ساتھ ہو گئے۔ ہم نے دیکھا کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ آدمی کی سرکشی، اس کی انا، اس کا تکبر تھا۔ ان کو یہ تھا کہ ہم عرب کے بڑے بڑے سردار ہیں، ہم حضور پاک کے سامنے کیوں جھکے، کسی کے سامنے کیوں جھکے، کسی کی بات کیوں مانے، کسی کا کہنا ہم کیوں قبول کریں۔ ان کو یہ خیال ہو گیا تھا کہ ہم بھی تو بہتر ہیں، ہم بھی تو اچھے ہیں، ہم دوسروں کے سامنے کیوں جھکے۔ یہ فکر ان کو حق سے روکنے والی ہے۔ آدمی کے تکبر اسے حق سے روکتا ہے، اللہ کی معرفت سے، اللہ کے راستے سے روکتا ہے، جہاں پر آدمی میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ تکبر بڑھتا گیا، یہ سرکشی، یہ عناد، یہ حسد بڑھتا چلا گیا، اور حسد ہر ایک برائی کی جڑ ہوتی ہے، تکلیف دینا شروع کی ہے۔ ہم نے شیخ ابی طالب کی صحبتوں کو سنا، 3 برس کیسے سوشل بائیکاٹ کیا گیا، اس کے بارے میں یہ ہم نے جانا۔ اور سرور کائنات کے جو صحابہ کرام رہے، جنہوں نے حضور پاک کے دست اقدس پر بیعت کر کر اسلام قبول کیا تھا، ان پر کیسے کیسے ظلم ڈھائے گئے۔ ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر کھائے جانے والے ظلموں کو سنا۔ ہم نے سنا کیسے حضرت بلال
پر ظلم اٹھائے گئے، ہم نے جانا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود پر کیسے ظلم کیا گیا، یہ تمام مظالم کو ہم نے سنا۔ یہ سلسلہ ہمارا چل رہا تھا کہ کیسے تبلیغ کے لیے، اسلام کی حمیت کے لیے صحابہ کرام پر ظلم اٹھائے جا رہے تھے، اور صحابہ کرام حضور پاک کے غلام کیسے چٹان بن کر ان کے ظلموں کو سہ رہے تھے۔ برادران عزیز، انہی میں ایک نام آتا ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں اپنی شمولیت درج کروائی۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں آپ کا نام آتا ہے، اور نہ صرف آپ نے اسلام قبول کیا بلکہ آپ کے والد گرامی نے اسلام قبول کیا، آپ کی والدہ ماجدہ نے اسلام قبول کیا۔ سب کے سب مسلمان ہیں، لیکن کسی نہ کسی عرب سردار کے غلام ہیں، اور جب ان کو معلوم ہوا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے انگنت مظالم پر ایسے ظلم جس کے آج تصور تک ممکن نہیں، ویسا ظلم حضرت عمار بن یاسر پر ہو رہا ہے۔ آپ کی پیٹھ پر جلتا ہوا لوہا رکھ دیا، اس کی تپش، اس کے اثر سے ہوتا ہی ہے کہ آپ کے پیٹھ پر ایسے نشان، ایسے تکلیفیں نشان بن جاتے کہ لوگ دیکھ کر سمجھتے کہیں آپ کو کوئی بیماری تو نہیں ہوگی، کہیں جو دھپوں والی بیماری ہے کہیں وہ تو نہیں ہو گئی، اتنی تکلیفیں۔ اور یہ ایک مرتبہ نہیں کہ چلو ایک مرتبہ آپ کو جلا کر چھوڑ دیا، نہیں، روز یہ ہوتا، روز یہ ہوتا۔ اور مطالبہ صرف ایک تھی، وجہ صرف ایک تھی، وجہ کیا ہے کہ تم اسلام کو چھوڑ دو، تم اللہ کے پیغام کو چھوڑ دو، تم قرآن کو چھوڑ دو، حضور پاک کے دامن کو چھوڑ دو، حضور پاک کے پیغام کو چھوڑ دو۔ اور ایک ہی مطالبہ روز ہو رہا ہے، صبح سے شام تک ان کے مالکین کا یہ مشغلہ ہو گیا تھا کہ یہ ان پر ظلم اٹھاتے، اور روایات میں آتا ہے کہ جب ظلم اٹھاتے اٹھاتے تھک جاتے، مارتے مارتے تھک جاتے، جلاتے جلاتے تھک جاتے، تو رک کر کہتے کہ تھوڑا سانس لینے تو پھر ظلم کروں گا۔ ادھر سرور کائنات کی آنکھوں میں آنسو ہے، اپنے صحابہ کرام کی تکالیف کو دیکھتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو جلایا جا رہا ہے، آپ پر ظلم اٹھائے جا رہے ہیں، اور حضور پاک آپ کے سر انور پر ہاتھ پھیر کر کہتے ہیں یا نارو کونی بردن سلام علی عمار، اے آگ ٹھنڈی ہو جا عمار پر سلامتی کے ساتھ، جیسے اللہ نے جو حکم دیا تھا ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہونے۔ جب ظلم بڑھ گئے، سرور کائنات نے یہ دعا فرمائی کہ آج عمار پر ٹھنڈی ہونا۔ اب یہاں تک تو ظلم چل رہے تھے، لیکن جب حضور پاک کی دعا حضرت عمار کی حق میں اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں پہنچی، تو مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کو کئی مرتبہ جلایا گیا، لیکن کبھی آپ کو تکلیف نہیں دی، کبھی آپ کو تکلیف نہیں دیتی، کیونکہ حضور پاک نے آپ کے لیے دعا فرمائی تھی کہ جہاں آج ہمارے سامنے حضرت عمار بن یاسر کی وہ صبر، وہ تحمل ہمارے سامنے ہے، تو وہیں پر یہ درس بھی ہمارے سامنے ہے کہ بظاہر ہمارے پاس اسباب نہیں ہے، بظاہر ہمارے سامنے بڑا دشمن کھڑا ہے، بظاہر ہمارے پاس طاقت و قوت نہیں ہے، بظاہر ہم کمزور ہے، ناتواں ہے، بالکل ذلیل و رسوا ہو چکے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا، کہ بالکل لیٹے ہوئے ہیں، لوگ ہم کو جلا رہے ہیں، لوگ ہم کو دبا رہے ہیں، لوگ ہم کو مار رہے ہیں۔ تو یہاں پر حضرت عمار کی وہ ایمانی حمیت کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان کو چاہتے تھے کہ لوگ مار دیں، لوگ چاہتے تھے کہ ان کو دبا دیں، لوگ چاہتے تھے کہ ان کو مٹا دیں، اور ایک ہی مطالبہ تھا کہ تم اسلام کو چھوڑ دو۔ انہوں نے سب کو چھوڑ دیا، اسلام کو نہیں چھوڑا، اور ان کے حق میں سرور کائنات کی ایسی دعا وارد ہو گئی کہ اس کے بعد سارے ظلم اٹھانے
کبھی مدد ہوتی ہے، ایسا اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ایسی مدد کی جاتی ہے، ظالم ظلم کرتے کرتے تھک جائے گا لیکن اللہ کی مدد کے سامنے وہ نہیں ٹک پائے گا۔ اگر آج ہم اپنے آپ کو کمزور جانتے ہیں، کمزور محسوس کرتے ہیں، مظلوم محسوس کرتے ہیں، ناتواں محسوس کرتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو ذلیل و خوار رسوا محسوس کرتے ہیں تو پھر صحابہ کرام کی ان سیرتوں کو پڑھیے کہ جہاں پر وہ بھی تو کمزور تھے لیکن ان کا ایمان مضبوط تھا، ان کی طاقت ان کی جسمانیت نہیں تھی، ان کی طاقت ان کا مال نہیں تھا، ان کی طاقت ان کی دولت نہیں تھی، ان کی طاقت ان کا ایمان تھا۔ آج بھی ہم سرخرو ہو سکتے ہیں، آج بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، پروردگار عالم کی مدد آج بھی ہمارے شامل حال ہے۔ ایک ہی سبب، ایک ہی علت، ایک ہی وجہ ہے، وہ ہے مضبوط ایمان، کہ اپنا تعلق حضور پاک سے مضبوط ہو، اپنا تعلق پروردگار سے مضبوط ہو، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے اعلان فرما دیا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم گھبراؤ نہیں، رنجیدہ مت ہونا، بس ہمت مت ہونا، رنجیدہ مت ہونا، انتم العالون، تم بھی بلند ہونے والے ہو، تم بھی بلند ہونے والے ہو، تمہاری شان بیان ہونے والی ہے، تمہاری شوکت اللہ آسمانوں تک بلند کرنے والا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے مؤمن ہو جاؤ، اگر تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے تو کوئی تکلیف تمہیں ہلا نہیں پائے گی۔ برادران عزیز، سب سے پہلے شہیدہ اسلام میں سب سے پہلے اس کی شہادت ہوئی ہے، وہ کون ہے؟ وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ۔ آپ کی والدہ ماجدہ وہ بھی باندھی تھی لیکن اسلام قبول کر چکی ہے۔ آپ کا جو خریدا، اس نے آپ کو خریدا تھا، آپ کا جو مالک تھا، اس نے بہت ظلم کھائے لیکن آپ نے کبھی اپنے آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹایا نہیں، نہ کسی کے ڈر سے، نہ کوئی نقصان کی وجہ سے آپ نے اللہ کے راستے سے اپنے آپ کو ہٹایا نہیں، یہاں تک کہ آپ کو بچہ مار کر شہید کر دیا۔ ایک خاتون کو شہید کر دیا جاتا ہے اس وجہ سے کہ وہ مسلمان ہے۔ تو یہ سب سے پہلی شہید جو اسلام کی راہ اپنی جان کی قربانی کی ہے وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ۔ برادران عزیز، جب حالات میں سخت ہو گئے، ظلم پر ظلم اٹھائے جا رہے ہیں، اور بات کیا ہوئی تھی کہ جو لوگ بڑے قبیلوں کے تھے، جو بڑے بڑے قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے، جن کے پاس طاقت و قوت تھی، تو ان قبیلے والوں کو تو خیال نہیں رکھتا، بنو ہاشم کے لوگوں کو کوئی ہاتھ لگانے کو سوچتا تھا۔ اسی طرح جتنے بڑے بڑے قبائل کے لوگ تھے، انہوں نے اپنے اپنے رشتے دار جو مسلمان ہو چکے تھے تب بھی ان کے لیے امان کا انتظام کر رکھا تھا۔ اب معاملہ کیا ہوا؟ ظلم کھایا کس میں جا رہا ہے؟ تو وہ غلام جنہوں نے اسلام وہ باندیاں، وہ غریب، وہ کمزور لوگ جنہوں نے اسلام کی حقانیت کو سمجھا اور اسلام کی حقانیت کو قبول کیا، ان پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو کوئی امان دینے والا نہیں، ان کو کوئی بچانے والا، پروٹیکٹ کرنے والا پروٹیکٹر نہیں ہے۔ ویسے باندیوں کے لیے، ایسے غلاموں کے لیے سرور کائنات کا دل بے چین و بے قرار ہو گیا۔ کیا کیا جائے؟ کیا کیا جائے؟ کیسے ان کو بچایا جائے؟ ان کے ظلم و ستم کو کیسے روکا جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہجرت کا۔ اب تک ہم نے جو سنا ہے اور ذہنوں میں ہمارے جو ایک بات مضمون ہے وہ یہ ہے کہ سب ہجرت مکہ سے مدینہ منورہ کی، لیکن اس سے پہلے ایک اور ہجرت ہے جسے ہم ہجرت حبشہ کے نام سے جانتے ہیں۔ پہلی جو ہجرت ہوئی
جو صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے نکلے ہیں دین کی اشاعت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، وہ حبشہ کو کہ مکہ مکرمہ سے حبشہ کو تشریف لے گئے، اور یہاں پر ایک بات عرض کرتا ہوا حبشہ کی ہجرت کی طرف چلو کہ ہم نے جس ذات گرامی کو آج یاد کیا، جن کے واقعے کو آج ہم نے سنا، جن کی قربانیوں کو، جن کے ایمان کی حرارت کو، حمیت کو ہم نے جس آج سنا ہے، وہ حضرت عمار بن یاسر ہے۔ یہ کون ہے؟ ان کے لیے وہ حدیث پاک یاد آ رہی ہے کہ سرور کائنات جب مسجد نبوی شریف کا یا پھر خندق کی تعمیر ہو رہی ہے، روایت میں آتا ہے کہ تعمیر چل رہی ہے اور صحابہ کرام ایک ایک پتھر اٹھا کر لے کر آتے ہیں، ہر صحابی ایک پتھر اٹھا کر لاتے ہیں، اور حضرت عمار بن یاسر دو پتھر اٹھا کر لاتے ہیں۔ خدمت کا جذبہ ہے، اسلام کی خدمت کے لیے مشقت اٹھا رہے ہیں اور دو پتھر اٹھا کر آتے ہیں، تو یہ آداب حضور پاک کو بڑی پسند ہے۔ سرور کائنات کو حضرت عمار کی یہ آداب، یہ جذبہ پسند آ گیا، اور آپ نے کہا کہ عمار تم لوگوں کو جنت کی طرف بلانے والے ہو، نہ صرف جنتی ہو بلکہ کیا فرمایا، تم لوگوں کو جنت کی طرف بلانے والے ہو، تو تم کو سن لے تمہارے ساتھ ہو جائے وہ بھی جنتی ہو جائے گا۔ اور کہا کہ اے عمار تم کو شہید کیا جائے گا، تم کو شہید کیا جائے گا۔ تو دو خوشخبریاں حضور پاک نے فرمائی، ایک تو فرمائی کہ عمار تم جنت کی طرف بلانے والے ہو، اور ایک دوسری خوشخبری ہے کہ تم کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ یہ حضرت عمار بن یاسر ہے۔ برادران عزیز، اب حبشہ کی ہجرت شروع ہوتی ہے تو 12 آدمیوں پر مشتمل ایک چھوٹی سی جماعت حبشہ کو جاتی ہے، جس کے سردار حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، جس کے اندر آپ کے ساتھ بی بی رقیہ سلام اللہ علیہ حضور کی شہزادی ہے، حضرت عثمان غنی کی زوجہ مطہرہ ہے، وہ بھی ساتھ ہیں، ان کے ساتھ بی بی ام ایمن بھی ہے، اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت عثمان بن مسعود بھی آپ کے ساتھ ہے، حضرت عبیر بن عوام آپ کے ساتھ ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود آپ کے ساتھ ہیں۔ اس طور پر 12 افراد پر مشتمل ایک قافلہ چلتا رات کے اندھیرے میں، تاکہ حالات کا جائزہ لیا جائے کہ یہاں تو بالکل حالات تنگ ہو گئے، مکہ مکرمہ میں نہ تبلیغ اسلام کی اجازت ہے، نہ ہی مسلمانوں کے لیے جان کی امانت ہے، کوئی طریقے سے یہاں پر کوئی پرسان حال نہیں ہے، یہاں سے نکلنا تو پڑے گا، اپنے جان کی حفاظت بھی کرنی ہوگی، اسلام کے پیغام کو عام بھی کرنا ہوگا، اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ تو تلاش کرنا ہوگا۔ اس لیے یہ جماعت نکلی ہے حبشہ کی۔ حبشہ کی طرف جانے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا نرم دل تھا، باصاف باکردار بادشاہ تھا، اور لوگوں پر ظلم ڈھانے نہیں دیتا تھا، لوگوں کی جان کی امان رکھتا تھا، اور لوگوں کا بڑا احترام کرتا تھا۔ اسی لیے اب یہ چھوٹا قافلہ رات کو نکلا اور سمندر کے راستے سے، جو جدہ کے قریب میں ایک بندرگاہ تھا، وہاں سے کشتی میں سوار ہو کر حبشہ کی طرف چلا۔ اہل مکہ کو دیکھیے کتنی دشمنی، کیسی نفرت تھی کہ جب ان کو معلوم ہوا کہ ایک قافلہ ہجرت کر کر حبشہ کو جا رہا ہے تو ان کو برداشت نہ ہوا، پیچھا کیے، لیکن اللہ کو جو منظور ہے وہی ہوتا ہے، وہ پہنچنے تک کشتی روانہ ہو چکی۔ اور کیا ہوا؟ جب آپ حضرت عثمان غنی کی سرداری میں، آپ کی قیادت میں یہ چھوٹا سا قافلہ حبشہ کو پہنچا تو وہاں کا بادشاہ نجاشی بہت ہی احترام و تقریب کے ساتھ استقبال کرتا ہے صحابہ کرام کا، اور وہاں پر آپ سکون سے، آپ کو عبادت کا بھی موقع ملتا ہے، تبلیغ کا بھی موقع ملتا ہے، اور اسلام کی نشر و اشاعت کا بھی خوب موقع ملتا ہے۔ دوسری طرف دیکھنے والی بات ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو عرب کے اندر ایک بہت اونچا مقام رکھتے تھے، چاہے تجارت کے لحاظ سے ہو،
چاہے خاندان کے لحاظ سے ہو، چاہے قبیلے کے لحاظ سے ہو، چاہے تعلقات کے لحاظ سے ہو، لیکن کیونکہ دشمنی اسلام دشمنی اتنی بڑھ گئی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی ہجرت کرنا پڑا۔ حضرت ابوبکر صدیق انہوں نے پاک کی ہجرت سے پہلے تھی، ہجرت کے ارادے سے نکل گئے تھے اور مکہ مکرمہ سے 5 دن کا سفر کر کر آپ کا بھی ارادہ تھا کہ حبشہ کی طرف چلا جاؤ، تبھی ایک قبیلے والے سردار نے آپ کو روک، آپ کو پوچھا کہ اے ابوبکر آپ کہاں جاتے ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مکے کے حالات اس کو بتائے، سمجھایا کہ کیا ظلم اٹھایا جا رہا ہے، اللہ کی وحدانیت کے اعلان پر کیسا ظلم اٹھایا جا رہا ہے، کیسے جانوں کو تلف کیا جا رہا ہے، مال کو ہلاک کیا جا رہا ہے، کسی کے امانت کسی کا امان باقی نہ رہا، ہر کوئی پریشان ہے۔ تو وہ سردار پریشان ہوا کیونکہ آپ بڑی باوقار شخصیت تھی، عرب کی باوقار شخصیات میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ جب آپ کی یہ حالت کو دیکھا تو وہ بے چین اور بے قرار ہو گیا اور کہنے لگا اے ابوبکر آپ کو صداقت کی ایک مثال ہے، آپ سچائی اخلاق و کردار کی آپ ہمارے سامنے ایک مشعل راہ ہے، آپ کو دیکھ کر ہم نے کردار و اخلاق سیکھے ہیں۔ اگر آپ جیسی شخصیت کو مکہ مکرمہ میں امان نہ ملے، وہاں پر سکون نہ ملے تو پھر کیا ہوگا؟ کیسے ممکن ہے کہ آپ کسی شخصیت کو ہم جانے دیں؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہ میرا اصرار ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیے، میں قبیلے کا سردار ہوں، میں آپ کو اپنی امان دیتا ہوں، میں مکے والوں سے بات کرتا ہوں کہ آپ میری امان میں رہیے، آپ جو چاہے وہاں پر کیجیے، کوئی آپ کو روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا، کہ جب تک میں ہوں ایسی شخصیت مکے سے چلے جائے، اپنے خطاب چھوڑ کر چلے جائے کہ مجھے گوارا نہیں۔ اللہ نے اس کے دل میں حضرت ابوبکر صدیق کی محبت کو عزت، اب وہ نکل کر آتا ہے مکے میں، بیت اللہ داخل ہوتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے ساتھ لیا ہوا بیت اللہ میں حاضر ہوا اور آ کر سارے قریش کے جو سردار تھے ان سے ملاقات کر کر کہنے لگا یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ ابوبکر صدیق تھے، تجارت میں اعلیٰ مقام، تقوی میں اعلیٰ مقام، اخلاق میں اعلیٰ مقام، کردار میں اعلیٰ مقام، ایسی شخصیت کو تم نے بے گھر کر دیا، ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ عرب کے جو سردار تھے، کفار کے سردار بڑے سخت مزاج تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی سب اچھائیاں اپنی جگہ ہوگی، لیکن ان کا ہمارے معبودان باطل کو برا بھلا کہنا ہم کو برداشت نہیں، ہمارے گھر والوں کو اسلام کی طرف بلانا ہمیں برداشت نہیں، ان کا اللہ کے وحدانیت کا چرچا بیت اللہ میں کرنا ہمیں برداشت نہیں، ان کا قرآن پڑھنا ہمیں برداشت نہیں، ان کا نماز پڑھنا ہمیں برداشت نہیں۔ اگر تم انہیں امان دینا چاہتے ہو تو دو، ہم تمہاری امان کو قبول کرنے کو تیار ہیں، تمہارے اس پرستاؤ کو تم نے جو ہمارے سامنے بات رکھی ہے اس کو قبول کرنے کو تیار ہے، لیکن ہماری چند شرائط یہ ہے کہ اب یہ عبادت اپنے گھر میں کریں گے، قرآن کی تلاوت اپنے گھر میں کریں گے، اور کیونکہ وہ ہمیں ڈر ہے کہ اگر یہ قرآن کی تلاوت باہر کریں گے تو ہمارے بچے سن کر متاثر ہو جائیں گے، ہماری عورتیں سن کر متاثر ہو جائیں گی، ہمارے بھائی سن کر متاثر ہو جائیں گے، تو ان کی عبادت اب گھر میں ہوگی، ان کی تلاوت اب گھر میں ہوگی، باہر نہیں۔ انہوں نے کہا، وہ جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ ابوبکر آپ کو اتنی بات تو ماننی پڑے گی کہ آپ مکے میں رہ سکتے ہیں، لیکن ان کی شرائط کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہوگا، آپ کو تلاوت گھر میں کرنی ہوگی، نماز بھی گھر میں پڑھنی ہوگی۔ صدیق اکبر نے شرائط کو قبول کیا، آپ نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے گھر میں عبادت کرتا ہوں، وہیں پر تلاوت کرتا ہوں۔ کچھ دن سلسلہ جاری رہا، گھر ہی میں آپ نے عبادت کا سلسلہ شروع کیا، نماز کا سلسلہ شروع کیا، تلاوت قرآن کا سلسلہ شروع کیا، کیونکہ معاملہ یہ تھا کہ جہاں رہ رہے ہیں تو حضور پاک کے قریب ہیں،
سرور کائنات سے ملاقات بھی ہو رہی ہے اور حضور پاک کی خدمت بھی ہو رہی ہے، تو آپ نے اس کے لیے عبادت و خیرات کو، تلاوت کو اپنے گھر میں منحصر کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ دن بعد آپ نے اپنے گھر ہی میں ایک صحن میں مسجد کا حصہ بنایا، عبادت کے لیے خاص جگہ صحن ہی میں بنائی، اور وہاں پر آپ نماز پڑھتے اور تلاوت کرتے، اور آپ کی تلاوت قرآن مجید کو سن کر آپ کے گھر کے اطراف میں لوگ جمع ہونے لگے۔ آپ کی تلاوت میں وہ کشش، قرآن کے انداز میں وہ ایک ایسی کشش تھی کہ بچے جو عرب کے تھے وہ کھڑے ہو کر گھنٹوں سنتے، عورتیں عرب کی بے چین و بے قرار ہو کر قرآن سننے کے لیے آگاہ تھی، اور ادھر سرداران قریش بے چین ہو رہے تھے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر ہمارے بچے جا کر وہاں پر کھڑے ہو جا رہے ہیں، اگرچہ کہ صحن میں ہے، ان کے گھر میں ہے، لیکن ان کی تلاوت کی، قرآن کی آواز باہر تک آ رہی ہے اور ان کو اثر کر رہی ہے۔ برادران عزیز، آج ہم پریشان ہیں، آج ہم بے چین و بے قرار ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو ہم وجہ تلاش کرتے ہیں، شاید کہ مال کی کمی ہے، شاید کہ دولت کم ہے، کاروبار نہیں ہے، نوکری نہیں ہے۔ نہیں، یہ چیزیں بے چینی بے قراری کی وجہ نہیں ہوتی، کیونکہ یہ آپ کا اساس یا آپ کی حقیقت یا آپ کی اصل یا آپ کا مقصد حیات نہیں ہے۔ بے چینی و بے قراری، تکلیف اور ذلت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا تعلق اپنے رب سے کم کر دیا، قرآن مجید کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ تلاوت قرآن آج ہمارے گھروں میں نہیں ہوتی، اگر تلاوت قرآن ہمارے گھروں میں ہو تو ہم بھی مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اطراف میں جتنے بے چین ہوں گے وہ بھی سن کر مطمئن ہو جائیں گے۔ صدیق اکبر بتا رہے ہیں کہ خیر ہے، دل میں ایمان نہیں ہے، لیکن قرآن کا یہ اثر ہے، تلاوت قرآن کا یہ اثر ہے کہ اگر وہ بھی سنیں گے تو بے چینوں پہ خراب ہو کر سننے لگتا ہے۔ اب عرب کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی، کفار قریش کہنے لگے کہ بھائی یہ چیز نہیں، اس چیز سے وہ کہتے وہی ہو رہا ہے، ان کے گھر میں پڑھ رہے ہوں گے لیکن آواز باہر آ رہی ہے۔ اور صدیق اکبر کا معاملہ یہ ہوتا کہ جب نماز پڑھتے تو آپ رقیق القلب شخصیت، سار و خطر ہوتے، نماز میں کھڑے ہوتے تو پروردگار عالم کی یاد میں سار و خطر ہوتے، آنکھوں سے آنسو رواں رہتے، ہچکی بناتی، آواز سے روتے، ایسا رونا کہ لوگ دیکھ کر بے چین ہو جاتے کہ یہ کیسی عبادت ہے کہ اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے ایسا کیسا رونا آتا ہے، ایسی کیسی رقت تاری ہو جاتی ہے، ایک وجدانی کیفیت تاری ہو رہی ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو جب یہ کیفیت تاری ہوگی تو لوگ بھی اس سے مسحور ہوں گے، لوگ پر بھی اس کا اثر ہوگا۔ لیکن آج ہماری نمازیں کیسی ہو رہی ہیں؟ آج ہماری نمازوں کے اندر کیفیت ہے، حلاوت ہے، مٹھاس ہے؟ نہیں۔ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، دنیا کا خیال ہے، رکوع میں ہے دنیا کا خیال، سجدے میں ہے دنیا کا خیال۔ ارے نماز کی کیفیت پر اللہ بیان کرتا ہے اور فرماتا ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ جب تم اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں کھڑے ہو جاؤ تو دنیا سے کٹ کر رب سے جڑ جاؤ۔ وہ کہاں پر ہے وہ کیفیت؟ ہم کو ملتی ہے صحابہ کرام کی زندگی میں۔ اگر ہم صدیق اکبر کی نماز دیکھتے ہیں تو کیفیت ملتی ہے، مولا علی کی نماز دیکھتے ہیں تو کیفیت ملتی ہے کہ دنیا سے کٹ جاتے ہیں، کس کو تیر لگا ہے معلوم نہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ایسی عزت کاری ہوتی ہے کہ وہ رب ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہیں، اس کا جلال، اس کی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ لیکن آج ہم اس سے دور ہیں۔ برادران عزیز، اس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جب نماز کا چرچا ہونے لگا، قرآن کی تلاوت ہونے لگی، تو پھر اس قبیلے کے سردار کو ان کفار کے سردار نے بلایا اور کہا کہ تم نے امان دی، شرط کیا تھی کہ نماز گھر میں ہونا، تلاوت گھر میں ہونا، لیکن یہ باہر ہو رہا ہے، ہمارے بچے متاثر ہو رہے ہیں، ہمارے گھر والے متاثر ہو رہے ہیں، تو ہم یہ نہیں چاہتے، ہم یہ نہیں چاہتے
یا تو کہو کہ گھر میں پڑے یا تو پھر اپنی امان واپس لے۔ اب وہ قبیلے کا سردار حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آ کر کہنے لگا دیکھو ابوبکر، آپ کی ہماری بات ہوئی تھی کہ تلاوت و عبادت گھر میں ہوگی، آپ نے صحت میں شروع کی اور آپ کے یہ پڑھنے سے سارے بچے سارے عورتیں جمع ہو رہے ہیں اور اس پر اثر ہو رہا ہے۔ یا تو آپ تلاوت گھر میں کر لیجیے، عبادت گھر میں کر لیجیے، یا پھر میں اپنی امان واپس لیتا ہوں، میری امان مجھے واپس دے دیجیے۔ صدیق اکبر میرے جانے کیسے تاری ہوئی اور آپ نے فرما دیا تو تیری امان واپس لے لے کہ اللہ کی امان میں اپنے آپ کو لیتا ہوں۔ برادران عزیز، یہ ایمان ہے، یہ جذبہ ایمان ہے۔ میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ یہ اسلام جو ہم کو پہنچا ہے، یہ قرآن جو ہم کو پہنچا ہے، یہ عرفان جو ہم کو پہنچا ہے، یہ ایمان جو ہم کو پہنچا ہے، یوں ہی نہیں ملا۔ اس کے پیچھے صحابہ کرام نے بڑی ظلم کھائے سہے ہیں، ان پر بڑے ظلم کھائے گئے ہیں، ان کی بہت قربانیاں ہیں، کبھی جا کر اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ سرور کائنات نے اس اسلام کو پہنچانے کے لیے اپنا خون بہایا ہے۔ آپ کے دندار مبارک شہید ہوئے، آپ کا جسم اندر لہو لہان ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق زخمی ہوتے ہیں اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ حضرت عمر فاروق کو زخمی کیا گیا، شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا، مولا علی کو شہید کیا گیا، امام حسن کو شہید کیا گیا، امام حسین کو آپ کے سارے کنبے کے ساتھ، آپ کے سارے خاندان کے ساتھ شہید کیا۔ انہوں نے اپنی جان کی قربانیاں کیوں دی ہے؟ تاکہ اسلام پہنچ سکے، اسلام پھیل سکے، اسلام لوگوں تک صحیح انداز میں پیش ہو سکے۔ اور آج جب اسلام ہمارے پاس ہے، ہم اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کی اہمیت کو گھٹا رہے ہیں۔ آج لیڈنگ کے لیے وقت ہے، ہر ایک تجارتی کام کے لیے وقت ہے۔ صبح اٹھنا ہوتا ہے فلائٹ پکڑنے کے لیے، تو آدمی اٹھتا ہے، فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتا۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، مؤذن آواز دیتا ہے حی علی الصلاۃ، تو خیال آتا ہے کہ ابھی وقت باقی ہے، پڑھ لیں گے۔ نہیں، ترجیح کیا ہے، آپ کی پرائیورٹی کیا ہے؟ دیکھیے کہ ہر دنیاوی کام کو چھوڑ کر نماز کو چلے، کیونکہ یہ نماز ہم کو قربانیوں سے ملتی ہے۔ ہر روز قرآن پڑھیں، کہ قرآن کا پیغام ہم کو ملا ہے تو بڑی قربانیوں سے ملا ہے۔ برادران عزیز، نہ صرف خود عمل کریں، خود سیکھیں، بلکہ اس کو آگے پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اسلامی خدمت کے لیے کچھ وقت نکالیے، دینی خدمت کے لیے وقت نکالیے، اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم کے لیے وقت نکالیے۔ دنیاوی تعلیم صرف قبر تک ہے، لیکن آپ کے نجات کا ذریعہ قرآن ہے، قرآن پر عمل کرنا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ قربانیاں کیوں دی گئی، یہ مظالم اٹھائے گئے، انہوں نے کیوں سہے، کیوں انہوں نے ان کی بات کو نہیں مانا، تاکہ اسلام کو آگے پہنچا سکے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنا کردار نبھانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان بنائیں، سچا مسلمان، جس کے اخلاق و کردار بلند ہو، جس کے اعمال بلند ہو، جس کے ہر ایک عمل سے حضور پاک کی سنتوں کی روشنی نکلتی ہو، وہ کردار والا مسلم بنے، اس کے عمل میں بھی ہو، اس کے گفتار میں بھی ہو، اس کے کردار میں بھی ہو، اس کے معاملات میں بھی اسلامی نظام چلتا۔ دوسری طرف اپنے بچوں کو جہاں ہم انگریزی تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں، اس سے زیادہ اہمیت قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، حضور پاک کی سیرت پڑھنے، صحابہ کرام کی سیرت پڑھنے اور اہل بیت اطہار کی محبت اور ان کی سیرت، ان کی قربانیوں کو بتانے میں اس کی اہمیت ان کو سمجھائیے، تبھی وہ آگے پہنچیں گے، تبھی وہ صحیح راستے پہنچیں گے۔ یہی چند کلمات ہیں انشاءاللہ۔ یہ جو حبشہ کی ہجرت کا واقعہ ہے اس کو جانے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جب تک اللہ اسلام پر موت ایمان پر دے وقت رضا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ میں نے کو سارے دخل و پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، ہمارے گناہوں کو تبدیل کر دے، ہم پہ جو پریشان حال ہم کو پریشانی کو دور فرما،
ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، ہمیں جو مفروض ہو کے سب کو عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا بنے، اہل بیت اطہار کا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علیہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ۔